الحمد لله الذي هدانا إلى صراط المستقيم وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على أصحابه أصحاب الهدى والتحقيق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك أنعم الله عليهم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب، حضور رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم، قاسم نعمت مالک جنت منیم دیجا مخبر صادق، گلشنی ہستی کی اولین فصل بہار جان عالمین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ خدا والے دل کی بستیاں آباد کرتے ہیں، خدا والے دل کی بستیاں آباد کرتے ہیں، اسیر ظلم کو ہر قید سے آزاد کرتے ہیں۔ چلا آتا ہے بیت اللہ خود ان کی زیارت کو، جو صمیم قلب سے مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر۔ حضرات، گزشتہ جمعہ ہمارے سلسلے کے بزرگ حضرت ابو سلیمان داؤد بن نصیر طائی المعروف حضور محدث داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کیا اور ان کی سوانح عمری کے چند واقعات آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت داؤد طائی کے بعد ہے اور حضرت داؤد طائی کے خلیفہ اکبر، ان کے جانشین اور علم طریقت میں حضرت داؤد طائی کے وارث ہیں حضرت شیخ معروف کرخی۔ ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں ایک بہت بڑا نام حضرت معروف کرخی کا ہے، جنہیں سید الواصلین، زبدۃ العارفین اور قدوۃ الواصلین، سراج السالکین، زاہد وقت، فقیہ عصر، تجرید عصر اور صاحب معرفت شیخ معروف، صاحب طریقت شیخ معروف کے نام سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے، حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو خاص مقام و منصب دیا، آپ حضرت داؤد طائی کے جانشین ہیں، ان کے خلیفہ ہیں۔ بغداد کا ایک علاقہ جس کو کرخ کہتے ہیں، اس کرخ کے رہنے والے ہیں، اسی وجہ سے آپ کو کرخی کہا گیا۔ بالکل بغداد شریف میں جہاں سرکار بغداد کا مزار ہے، پیچھے کی جانب جاؤ تو ایک علاقہ اعظمیہ آتا ہے جہاں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مزار ہے۔ اس سے آپ کچھ فاصلے پہ جاؤ مشرق کی جانب تو یہ علاقہ آتا ہے، علاقہ کرخ، جہاں حضرت شیخ ابو محفوظ معروف کرخی کا مزار پاک آپ جلوہ بار ہیں۔ ان کا نام اسد الدین ہے اور ان کی کنیت ابو محفوظ، اور معروف کرخی سے مشہور ہوئے۔ ان کے والد پہلے عیسائی تھے، ترسا تھے، اور حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ اللہ نے بچپن ہی سے ان کے اندر نور ہدایت ودیت فرمایا تھا، آپ
آپ کے خاندان والے عیسائی مذہب رکھتے تھے، یعنی جن کا ایک بنیادی عقیدہ ہوتا ہے ثالث و ثلاثہ، تین خداؤں کا عقیدہ، حضرت مریم، جناب عیسیٰ اور اللہ، ان تینوں کو خدا مانتے ہیں عیسائی، اور ان کا عقیدہ ہے ثالث و ثلاثہ۔ حضرت عیسیٰ کو تین خداؤں میں تیسرا تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی نے اپنے بچے کو ابتدا میں اپنے مذہب کے ایک عیسائی معلم کے پاس مدرسے میں بھیجا۔ استاد کہتا ہے بیٹا بتاؤ تمہارے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ حضرت معروف کرخی کہتے ہیں میرے والد ہیں، میں ہوں اور میری والدہ، تین ہیں۔ معلم کہتا ہے تو کہو ثالث و ثلاثہ، تینوں میں تیسرا خدا حضرت عیسیٰ ہے، معاذ اللہ۔ حضرت معروف کرخی چونکہ دل میں پہلے ہی سے نور ایمان ہے، بچپن ہی میں مسلمان بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے، ان کے ساتھ نماز کے لیے بھی جایا کرتے تھے۔ جب مکتب میں استاد کہتا ہے کہ بیٹا کہو ثالث و ثلاثہ، تینوں میں تیسرا خدا حضرت عیسیٰ ہے، معاذ اللہ، حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے نہیں یہ غلط ہے، خدا ایک ہے جو وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدانیت میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ استاد بار بار آپ کو کہتا رہا کہ حضرت عیسیٰ تیسرے خدا، آپ فرماتے ہیں اللہ ہی ایک ہے، وہی تنہا ہے، وہی واحد ہے، وہی احد ہے، وہ صمد ہے۔ یہاں تک کہ استاد نے آپ کو مارا، آپ کو آپ کے والد صاحب کے پاس چھوڑ کے آئے، کیسے قید کر دو، یہ تمہارا بچہ ہمارے مذہب پہ نہیں ہے، اس کے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے۔ والد گرامی نے آپ کو کئی دن تک قید کے حوالے کیا، اس درمیان آپ کو کھانا پیش کیا جاتا، آپ کھانا تناول نہ فرماتے، یہاں تک کہ کسی بھی طریقے سے آپ کمرے سے، دروازہ یا کھڑکی کے دوار سے آپ بھاگے اور جو ہے کرخ سے نکل کر آپ ایک علاقے میں گئے جہاں حضرت موسیٰ رضا کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہزادے حضرت امام علی رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کے درسگاہ قائم تھی، آپ جلوہ بار تھے۔ حضرت معروف کرخی حضرت علی رضا بن موسیٰ رضا کاظم کے پاس پہنچے، ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا، ان کے ارادت رکھی، ان سے علم حاصل کیا، اور حضرت علی رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے اتنی دعائیں دی کہ بچپنے ہی میں آپ کے لیے ولایت کی نشاندہی حضرت علی رضا نے فرما ڈالی، اور ان کی صحبت میں رہے، اور اس قدر آپ جو ہے آگے بڑھے۔ آپ کے والد گرامی کو پریشانی ہوئی کہ میرا بیٹا چلا گیا، وہ کہتے تھے کہ میرا بیٹا کہیں بھی ہے آ جائیں، وہ جس مذہب پہ چاہیں رہیں، کیونکہ آپ اپنے والد کے ایک اکیلے بیٹے تھے۔ آپ کے والد کہتے تھے لوگوں سے میرا بیٹا کہیں بھی آ جائیں، وہ جس مذہب پہ رہے، ہمیں کوئی اس سے سروکار نہیں ہے، بلکہ ہم بھی اس والا مذہب اختیار کر لیں گے۔ یہاں تک کہ زمانوں تک حضرت امام علی رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کے خدمت پاک میں رہے، وہیں سے آپ نے تصوف سیکھا، وہیں سے آپ طریقت کی منزلیں طے کرتے ہیں، وہیں آپ نے فقہ سیکھا، علم سیکھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست مقام حضرت شیخ معروف کرخی کو عطا فرمایا۔ کچھ زمانوں کے بعد جب آپ اپنے گھر پہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ کے والد گرامی آپ کو دیکھتے ہیں، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئے، یہاں تک کہ اس وقت آپ کے والد بھی کلمہ پڑھے، آپ کی والدہ بھی کلمہ پڑھتی ہیں، اور یہ پورا خاندان کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو جاتا۔ یہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور آپ کے والد کا نام آپ حضرت امام علی رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کے والد معروف کرخی کے والد کا نام حضرت محمد علی رکھا۔ یہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ کتنے بڑے بزرگ ہوں گے، آپ اسے اندازہ لگائیں کہ ان کے مریدوں میں حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ کون سری سختی؟ جو حضرت جنید بایزید رحمت اللہ، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر رہے ہوں۔ حضرت جنید بغدادی کے پیر حضرت سری سختی ہیں، اور وہ خلیفہ اور مرید حضرت معروف کرخی ہیں۔ کتنے بڑے بزرگ رہے ہوں گے۔ اب دیکھیے آپ ذرا ان کی کرامت ملاحظہ فرمائیں۔ آپ جس زمانے میں کرخ میں ہیں، آپ کا شورا ہوا، عبادت، ریاضت، بندگی اور مولا کے قرب کی وہ منزلیں آپ طے فرماتے ہیں۔ اللہ اللہ شورا ہونے لگا،
آپ اتنے مستجاب الدعوات اور اپنے نفس سے اس قدر جنگ کرنے والے، اکثر آپ تنہائی میں بیٹھتے اور تنہائی میں بیٹھ کے اپنے نفس سے حضرت معروف کرخی کہتے تھے کہ میرا پیچھا چھوڑ تاکہ تیرا بھی پیچھا چھوٹ جائے، میرا پیچھا چھوڑ دے تاکہ تیرا بھی پیچھا چھوٹ جائے۔ ہمیشہ غلط خواہشوں کی طرف مائل کرتا ہے، فکر میں، دھیان میں ایسے خیالات دلواتا ہے۔ آپ جو ہے تقوی اور طریقت کی اس منزل پہ فائز ہیں۔ آپ کے ماموں جو تھے وہ شہر کے کوتوال تھے، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماموں شہر کے کوتوال ہیں۔ اللہ اللہ، ایک دن آپ ایک جگہ بیٹھے ہیں حضرت معروف کرخی، آپ کے بغل میں کتا بیٹھا ہے، آپ ایک لقمہ کھا رہے ہیں اور ایک لقمہ کتے کو کھلا رہے ہیں، ایک لقمہ خود کھاتے ہیں، ایک کتے کو کھلاتے ہیں۔ آپ کے ماموں تشریف لائے، کہا اے معروف یہ کیا کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک لقمہ تم کھاتے ہو اور ایک کتے کو کھلاتے ہو، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ حضرت معروف کرخی کہتے ہیں اللہ سے حیا و شرم آتی ہے اس لیے یہ کر رہا ہوں، اللہ سے حیا آتی ہے اسی لیے یہ کر رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر آپ نے آسمان پہ نظر اٹھائی، ایک پرندہ اڑ رہا تھا، آپ نے اس کو کہا ادھر آ، جیسے ہی اشارہ کیا وہ پرندہ اڑتا ہوا حضرت معروف کرخی کے آستین پر آپ کے دستے پاک آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ جاتا ہے، اور اس نے حیا کی وجہ سے پرندے نے اپنے پروں سے اپنے پاؤں کو چھپا لیا، اپنی آنکھیں بند کی۔ حضرت معروف کرخی کہتے ہیں دیکھو جو اللہ سے حیا کرتا ہے پرندے بھی اس پہ حیا کرتے ہیں، جو اللہ سے حیا کرتا رہتا ہے۔ اے ماموں مجھے کتے کی چند چیزیں بہت پسند ہیں، حضرت معروف کرخی کہتا ہے مجھے کتے کی چند چیزیں بہت پسند ہے۔ کہ پہلی بات کہ یہ اپنے مالک پہ بھونکتا نہیں ہے، اپنے مالک پر کبھی بھونکتا نہیں ہے۔ دوسری بات اس کو جو کھلا دیتا ہے ایک مرتبہ، اسے جو ایک مرتبہ رزق دے دیتا ہے اپنے کھلانے والے کو ہمیشہ پہچانتا ہے، اور کب جو ہے اس کی مکان کے اس کی پہراداری کرتا ہے۔ دوسری بات راتوں کو جاگتا ہے، اپنے مالک کے مکان کی حفاظت و پہراداری کرتا ہے، اور ایک مرتبہ کتا جسے مالک مان لیتا ہے زندگی بھر اس کی غلامی میں مٹا دیتا ہے۔ کہ یہی حال تصوف کا ہوتا ہے، یہی حال طریقت کا ہے۔ انسان کے لیے یہی چاہیے اس کا مالک اللہ رب العالمین ہے، ہمیشہ اس کی دہلیز پہ کھڑا رہے، ہمیشہ اس کی دہلیز پہ جو ہے نیاز مندی سے جھکا رہے، اس مالک کی بارگاہ میں کھڑا رہے جو رزق دینے والا، پرورش کرنے والا، انسان کو انعام و اکرام عطا کرنے والا۔ اگر اس کتے کی طرح صفتیں انسان کے اندر آ جائیں تو حسن بصری کہتے ہیں وہ انسان معرفت کی سیڑھی پہ گامزن ہو جائے۔ یہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب اللہ نے جو مقام ولایت آپ کو عطا فرمایا، آپ مستجاب الدعوات ہیں۔ اللہ اللہ، آپ جو دعا کرتے وہ دعا قبول ہو جاتی۔ آپ خود حضرت سیدی سختی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مرید و خلیفہ ہیں۔ حضرت سیدی سختی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک دن حضرت معروف کرخی نے کہا اے سیدی سختی جب بھی اللہ سے مانگو تو میرے وسیلے سے مانگو، اللہ سے مانگو تو یوں کہو اے حق بحق معروف کرخی، اے اللہ معروف کرخی کے صدقے میں مجھے وہ چیز عطا فرما۔ حضرت سیدی سختی کہتا ہے مجھے جب بھی پریشانیاں آتی، مصیبتیں آتی، چاہے دینی چاہے دنیاوی، کسی بھی حال میں پھنس جاتا، میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا اور خدا کی بارگاہ میں اپنے پیر حضرت معروف کرخی کے حوالے سے میں سوال کرتا۔ ابھی وقت گزرنے نہ پاتا تھا، میرا رب ساری حاجتیں پوری کرتا، میرے لیے بند دروازہ کھل جایا کرتا تھا، اور معروف کرخی کے صدقے اللہ میری دعائیں جلد قبول فرما دیتا۔ یہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدی سختی کہتے میں نے انہی کے وسیلے سے سب کچھ مانگا اور اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ اب اس قدر حلم و بردباری تھی، اللہ اللہ اس قدر اپنے آپ کو مٹایا تھا۔ مقام ایسا ہی نہیں ملتا ہے، اس کے لیے خود کو مٹانا پڑتا ہے، اور جب بندہ اپنے آپ کو خدا کی ذات میں فنا کر دیتا ہے، آپ خود کہتے ہیں حضرت معروف کرخی اعمال صالحہ کے بغیر، اتباع سنت کے بغیر اور خوف خدا کے بغیر جنت کی طلب بے وقوفی ہے، جنت کی طلب حماقت ہے۔ سب سے پہلا اعمال صالحہ ہے اللہ کا خوف ہے، اتباع سنت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے۔ اب
आप इसी वजह से अपने आप को इस कदर मौला की बारगाह में मिटाया था। अल्लाह अल्लाह आला हज़रत फरमाते हैं ना, बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। यानी बंदा जब कुर्ब की मंजिलें तय करता है, खुदा जब किसी बंदे को मकाम और मनसब देता है, मकाम ऐसे नहीं मिलता है, खुद को रियाजत में लगाना पड़ता है, मुजाहिदा नफ्स करना पड़ता है, जंगलों की खाक जाननी पड़ती है, सहरा नुवर्दी करनी पड़ती है, रात रात इबादत में जगकर, दिन में रोजा रखकर, इस कदर अपने आप को दीन शरीयत की पाबंदी और खुदा के खौफ और इश्क में बंदा फना कर दे तो वो खुद को पता न चले कि वो कहाँ रहता है। तब अल्लाह ताला बका दे देता है, तब अल्लाह ताला अबदी जिंदगी देता है, तब अल्लाह ताला इनाम के काफले उतारता है। हजरत मारूफ करखी का यही हाल है, ऐसे ही मकाम नहीं मिलता। इकबाल कहता है, गाजी हो गजाली हो रूमी हो के जामी हो, गाजी हो गजाली हो रूमी हो के जामी हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआ हो सहरगाई। पहले अपने आप को मिटाओ तब अल्लाह ताला करम करता है। हजरत मारूफ करखी ने इस कदर अपने आप को खुदा की दहलीज पे जो है लगा दिया था कि उन्हें खुद की भी फिक्र न रहती। अल्लाह तो इस कदर हिल्म और बुर्दबारी थी। अल्लाह अल्लाह एक दिन आप देखिए खौफ खुदा कैसा है, आप जा रहे हैं, हजरत मारूफ करके उन बुजुर्गों में है जो जिंदगी भर वजू के साथ रहे। अल्लाह अल्लाह उन बुजुर्गों में है जो जिंदगी भर वजू के साथ रहे, कभी भी बेवजू न रहे, वजू टूटता फौरन वजू कर लेते। यहाँ तक कि आप दजला के किनारे की तरफ से गुजर रहे थे, अभी दरियाए दजला 10 कदम की दूरी पर था, आपका वजू टूट जाता है, आपने फौरन उसी जगह बैठ कर तयम्मुम किया, फिर 10 कदम दजला पे गए, आपने वजू फरमाया। आपके साथ आपके मुरीद कहते हैं हजरत पानी 10 कदम की दूरी पर था और आपने तयम्मुम फरमा लिया। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, हाँ 10 कदम की दूरी पर था, पता नहीं 10 कदम से पहले मौत आ जाती, अल्लाह की बारगाह में जाने का वक्त आ जाता तो फिर बगैर वजू के जाता। तो अब पानी घर से था मगर मैंने वजू का बदल और कायम मकाम तयम्मुम है, तयम्मुम कर लिया, फिर 10 कदम जाके दजला पे आपने वजू फरमाया। यानी इस कदर हजरत मारूफ करखी उन बुजुर्गों में आपका नाम है जिन्होंने जिंदगी भर कभी नमाज कज़ा न फरमाई, जिन्होंने जिंदगी भर कभी नमाज तहज्जुद न छोड़ी, जिन्होंने जिंदगी भर कुरान की तिलावत न छोड़ी, और उन बड़े सालीन में है जिन्होंने आखिरी दम तक इस हाल में रहे कि उनकी मौत भी आई है तो ज़बान पे कुरान था और वजू के साथ फरिश्ता रूह कब्ज़ करने आया है। वजू है आपका, आप वजू के साथ हैं, इसलिए दरियाए दजला 10 कदम की दूरी पर है मगर आप तयम्मुम कहते हैं का पता नहीं 10 कदम से पहले ही मौत आ जाए। अल्लाह वाले सालीन उनके निगाहों के सामने मौत होती है कि पता नहीं कब मौत आ जाए। हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं मुझे तो ये भी पता नहीं कि एक सलाम फेर लिया है दूसरा फेरूंगा कि नहीं। मौत को हमेशा अपने निगाहों के सामने रखते हैं और जिनके सामने मौत होती है तो फिर वो आमाले सालिहा की फिक्र करते हैं। मौत सामने होती है तो फिर नेकियों की फिक्र करते कि खुदा की बारगाह में जाना है, मौला की बारगाह में मुझे मुंह दिखाना है, तो फिर उनके शब रोज इस कदर इबादत इलाही इताअत खुदाबंदी इताअत मुस्तफवी में गुजरते हैं कि उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा किताबों पे आज नक्श है। उनको पढ़ने के बाद उनके वो वाकयात और उनकी जिंदगी के वो हालात आज अहले ईमान के लिए शम्मा की तरह है, उससे सूफिया भी फायदा उठा रहे हैं, अहले तरीकत भी फायदा उठा रहे हैं, अहले मारफत भी फायदा उठा रहे हैं, बल्कि अल्लाह ने इन बुजुर्गों को क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए एक शम्मा की तरह बनाया है। इनके हाल पढ़ते जाओ, इनकी जिंदगियां पढ़ते जाओ और अपने दिलों में भी उजाला पैदा करते जाओ, जो इनके दामन से लग जाएगा अल्लाह यहाँ भी और हश्र में भी नजात अता फरमा देगा। हजरत मारूफ करखी कैसे अल्लाह बुजुर्गों के सदके नजात देता है। अल्लाह अल्लाह हजरत मारूफ करखी एक जगह से गुजर रहे थे, एक साहब को फांसी दी जा रही थी। ऐसा वाकया हजरत हबीब अजमी के ताल्लुक से भी है, एक साहब को फांसी दी जा रही थी। हजरत मारूफ करखी ने देखा लोग जमा हैं और उस साहब को फांसी दी जा रही है। आप फरमाते हैं हजरत मारूफ करखी मौला इसको फांसी दी जा रही है गुनाह के बदले में, अब इसका गुनाह तो हो गया और उसकी फांसी भी उसकी सजा हो गई, मौला अब उसको अपने सालिहीन बंदों में शुमार कर दे।
اسے اپنے نیک بندوں میں شمار کر یہ دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ چلتے ہیں اس صحاب کو پھانسی لگا دی گئی، روح قبض انصری سے پرواز کر گئی، جب اس کے جسم کو اتارا گیا تو اس کرخ علاقے میں کہیں سے غیب سی آواز آتی ہے، اے علاقے والوں سنو، جو اس صحاب کی نماز جنازہ پڑھ لے گا اللہ اسے بھی بخش دے گا، اللہ اسے بھی بخش دے گا۔ اتنا کہنا تھا، سارا علاقہ جمع ہو گیا اور جمع ہونے کے بعد اس کو غسل دیا گیا، اس کو کفن پہنایا گیا، ہاتھی پہ غیبی مسلسل آواز دے رہی ہے اس کی نماز جنازہ پڑھنے والا بخشا جائے گا۔ سارے علاقے والے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، اس چور کو دفنایا گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی، اس کو دفنایا گیا، اور ایک دن گزر گیا، دوسرے دن اسی علاقے میں کسی صاحب نے خواب دیکھا، وہ چور جنت میں ٹہل رہا ہے، اسے زرق برق لباس پہنا ہوا ہے اور جنت کی نعمتیں اور جنت کا عالیشان محل ہے۔ خواب دیکھنے والے بزرگ صاحب کشف دل کہتے ہیں تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا میرا تو گناہ تھا مگر میری سزا گناہوں کا کفارہ بن گئے، پھر بھی میرے نام اعمال میں برائیاں تھی، مگر جب مجھے پھانسی دی جا رہی تھی حضرت معروف کرخی گزرے ہیں، حضرت معروف کرخی کا وہاں سے گزر ہوا ہے، بس انہی کی دعا سے اللہ نے گناہ بخش بھی دیے ہیں اور جنت کا لباس اور جنت کی نعمتیں عطا فرما ڈالی۔ یہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ مستجاب الدعویٰ، وہ علم و بردباری ہیں۔ اللہ آپ جو ہے زندگی پر کبھی بھی آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے، اور اس پائے پہ آپ اس جو ہے مقام اور منصب پہ پہنچے ہیں۔ اللہ ایک دن آپ جو ہے دجلہ کے کنارے سے آ رہے تھے اپنے مکان، اپنے مسجد کی طرف، ایک بڑھیا کو دیکھا، آپ کا جہاں حجرہ تھا آپ کے حجرے سے قرآن شریف اور مصلی لے کر بڑھیا بھاگ رہی تھی، اتفاق وہ آپ ہی کو رستے میں مل گئی۔ آپ کے حجرے سے قرآن مجید اور بہت اچھا عالیشان دیدہ زیب مصلی تھا، مصلی اور آپ کا قرآن مجید لے کر وہ بڑھیا روانی ہو رہی تھی۔ رستے میں حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ ملتے ہیں، فرمایا بڑھیا تیرا بچہ قرآن پڑھتا ہے؟ کہا نہیں۔ آپ فرماتے تو ایسا کر قرآن دے دے، مصلی تو لے جا، قرآن مجید دے دے، مصلی تو لے جا۔ آپ کے اس بردباری، آپ کے اس اخلاق کریمانہ اور آپ کے اس نرم رویے کا اثر اس بڑھیا پہ ایسا ہوتا ہے، اس نے قرآن مجید بھی لوٹا دیا، مصلی بھی دیا، اور دل سے تائب ہو جاتی ہے اس گناہ کی وجہ سے۔ یعنی اللہ نے وہ کمال رکھا تھا جناب معروف کرخی میں کہ آپ اس طرح بات فرما دیتے، آپ کے کلام سے بڑے بڑے دلوں کے لوگوں کے دل پگھل جایا کرتے تھے۔ آپ مریدوں کی جماعت لے کر ایک جگہ جا رہے تھے، سامنے ایک جوانوں کی جماعت ہے جو شراب پی رہی تھی، شراب میں مشغول ہیں، جوان ہے، جوانی کا جوش ہے، اور جوانی تو دیوانی ہوتی ہے بھائی۔ ہمارے جوانوں کو دیکھو آج، اللہ موبائل ہاتھ میں آ گیا ہے اور اب نہ جانے کیا کیا نکلتا ہے، گیمز نکلتی ہیں، پب جی نکلا، اب یہ پب جی میں اتنا کھویا ہے کہ پھر اسے اپنے دین اور اسلام پر جو حملے ہو رہے ہیں اس کی بھی ابھی مطلقاً اس کو خبر نہیں ہے کہ مجھے اور میرے دین کو مٹانے کے لیے کیا کیا منصوبے کیے جا رہے ہیں۔ اب مٹانے والے دشمن ابھی تک تو بارڈر پر، ابھی تک تو ودیشوں میں تھے، اب ہمارے گھر تک آ گئے اور ہم لوگ غفلت کی نیند سوئے ہیں۔ دیکھیے جوانی وہ انمول ہیرا ہے کہ جوان جب اللہ کی دہلیز پہ آ جاتا ہے اور مولا کے کرم میں آ جاتا ہے، اقبال کہتا ہے عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں۔ جوانوں یہ جوانی بڑی انمول چیز ہے، کیوں چوک و چوراہے اور چکلوں پر ہوٹلوں پہ بیٹھ کے اس جوانی کو ضائع کر رہے ہو؟ یہ جوانی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی معرفت اور خدا کی دہلیز پہ آنے کے لیے ہے، پھر یہ وقت آنے والا نہیں ہے 70 80 اور جو ہے 50 60 کے بعد جب جوانی ڈھلنے لگتی ہے تب بندہ آرزو کرتا ہے کاش جوانی لوٹ آئے۔ جب جسم میں طاقت تھی تو خدا کی بارگاہ میں نہیں آیا، جسم میں طاقت تھی تو اللہ کی دہلیز پہ نہیں آیا، اب جب جسم میں طاقت ہی نہ رہی ہے اب کبھی کبھی خیال آتا ہے خدا کی بارگاہ میں جاؤ، مگر اب پاؤں آنے نہیں دیتے ہیں، اب کمر کا درد ہے، اب پاؤں میں درد ہے، ابھی سر درد کر رہا ہے، ڈائبٹیز الگ سے پریشان، شوگر الگ سے پریشان کر رہا ہے، نہ جانے ہزاروں بیماریاں ہیں۔
اس لیے یہ وقت خدا کی دہلیز پہ آنے کا ہے، خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا ہے۔ جب اللہ نے جسم میں طاقت عطا فرمائی ہے، اس طاقت کو موبائل میں خرچ مت کرو، اس طاقت اور اس دماغ کو پبجی گیم میں خرچ مت کرو، اس طاقت کو دنیا کی لذتوں میں خرچ مت کرو۔ یہ دماغ خدا کے قرآن کے لیے دیا گیا ہے، یہ طاقتیں، یہ جسم کے جوڑ، یہ جسم کی اعضاء اللہ کی دہلیز پہ آنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ اس طاقت، اس دماغ، اس تندرستی کو خدا کی دہلیز پہ لا کے کھڑا کر دو۔ یقین کیجئے گا اللہ کی طرف سے نعمتوں کا قافلہ اترنے لگے گا، کرم کے قافلے اترنے لگیں گے، اور جوان جب دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے رشتہ توڑ کر اپنا رشتہ خالق سے جوڑ لیتا ہے، پروردگار سے جوڑ لیتا ہے، خدا کا وعدہ ہے وہ جس قدر جھکتا جائے گا اللہ بلندیاں دیتا جائے گا۔ اس لیے خواہ مخواہ یہ وقت جو ہے موبائل کوئی بڑا کام نہیں کر لیتے آپ سارا دن فیس بک پہ بیٹھ کر، کرنا کچھ نہیں ہے، صرف میسج آیا اس کو فارورڈ کرو اور ثواب کی امید لگائے بیٹھے ہیں، یہی سارا کام ہے۔ اور دن کے 10-12 گھنٹے موبائل میں گزر جاتے ہیں۔ دیکھیے بزرگوں صالحین کی زندگی کا آپ اندازہ لگائیں، سبق لیں۔ اللہ اللہ، اس لیے جوانی بڑی انمول چیز ہے، کیوں خواہ اس کو جو ہے چوک چوراہے چکلے پر اللہ تعالیٰ جوانی کے تعلق سے قیامت میں سوال کرنے والا ہے۔ مشکات کی حدیث ہے، مصطفیٰ فرماتا ہے کہ ما من عبد لا یزول قدم ابن آدم حتی سئل عن 50، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ پائے گا یہاں تک کہ پروردگار اس سے 5 سوال نہ کر لے۔ ان شبابی این افنا، بتا جوانی کہاں گزار کے آیا، ان عمری این افنا، بتا اپنی عمر کہاں کھو کے آیا، گنوا کے آیا، ان مالی من این اخذا و انفقا، بتا مال کہاں سے لیا اور کہاں خرچ کر کے آیا۔ اس طرح 5 سوال اللہ کی بارگاہ میں ہونے والے ہیں، بارگاہ خدا بندی سے اس جوان کو خدا اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا۔ بتا جوانی تیرے لیے نعمت خدا بندی تھی، جوانی ہمارا تحفہ تھا، کہاں گزار کے آیا جوانی کو؟ کہیں چوک چوراہے چکلوں پر آوارگی کی طرح، بےہودہ لوگوں کی طرح اپنی جوانی کے پتہ، اپنی جوانی کے 18-20 سال ضائع کر کے آیا، کہاں ضائع کیا ہے؟ اور بندہ کیا کرے گا جب اس کے پاس کوئی جواب نہ بن پائے گا؟ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جوان جسے اللہ اس کی جوانی کے تعلق سے سوال کر رہا ہوگا، اور وہ جوان خدا کی بارگاہ میں اپنی جوانی کی نمازیں پیش کر رہا ہوگا، اپنی جوانی کا سجدہ پیش کر رہا ہوگا، تہجد کی نمازیں پیش کر رہا ہوگا۔ خدا اس کی جوانی کے تعلق سے سوال کر رہا ہے، اور وہ بندہ خدا کی بارگاہ میں اپنے اعمال پیش کر رہا ہے۔ وہ یہ جوانی بڑی انمول چیز ہے، اس لیے جوانوں آپ موبائل کم استعمال کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی سے بہت بڑا کام، سب سے بڑی چیز اگر موبائل ہے بھی آپ اس میں بھی دین کا کام کر سکتے ہو، اس میں قرآن مجید آپ پڑھ سکتے ہو، دینی کتابوں کا مطالعہ، اور بھی بہت سارے کام ہے۔ اس لیے یہ جوانی اللہ تعالیٰ کی دہلیز پہ آنے کے لیے ہے۔ مفتی اعظم ہند تاجدار اہل سنت فرماتے ہیں ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لو ابھی نوری جوان تم۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب سرکار مفتی اعظم ہند جوان تھے، اس وقت آپ نے کہے تھے جو کرنا ہے ابھی کر لو ابھی نوری جوان تم ہو۔ اب دیکھیے وہ جوانوں کی جماعت سامنے بیٹھی رقص و سرور میں مگن تھی، محفل میں مگن ہے، شراب نوشی ہو رہی ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے گزرتے ہیں، اور آپ کے مریدوں نے کہا حضور دیکھو یہ سارے جوان روزانہ یہاں بیٹھ کے شراب پیتے ہیں، ناچتے ہیں، دنگل کرتے رہتے ہیں، حضور ان کے لیے بد دعا کریں ہلاک ہو جائے۔ دیکھیے شراب پی کر کیسے عیش میں مگن ہے، کس طرح عشرت میں مگن ہے۔ حضرت معروف کرخی کہتے آمین کہنا، ٹھیک ہے۔ معروف کرخی کہتے مولا تو نے جتنا اچھا انہیں آج عیش عطا فرمایا ہے، اس سے بہتر عیش دے دے، اس سے زیادہ عیش انہیں دے دے۔ لوگ تعجب کرنے لگے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے بد دعا کرو، اور حضرت کہہ رہے ہیں کہ ان کے عیش میں اضافے کی دعا کر رہے ہیں کہ جس طرح آج عیش و عشرت دی ہے مولا ان سے زیادہ عیش و عشرت دے دے۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے گزر رہے تھے کہ نہ جانے ان جوانوں کے دلوں پر حضرت معروف کرخی کے سینے سے نکلنے والا نور، ان کے قلب سے نکلنے والی نورانیت ان ساری بیٹھی ہوئی جوانوں کی جماعت پر ایسے فارغ ہوتی ہے کہ اللہ اللہ فوراً وہ سارے جوان توبہ کرتے ہیں، شراب کی بوتل توڑ ڈالی، اپنے گریبان چاک کیے،
حضرت معروف کرخی کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرتے ہیں، آئندہ سارے گناہوں کو بند کر کے اللہ کی عبادت میں، خدا کی بندگی میں آنے کا وعدہ کرتے ہیں، اور ایک دور آیا وہ سارے جوان خدا کی بارگاہ کے اولیاء بن گئے، اللہ نے مقام ولایت عطا فرمایا۔ حضرت شیخ معروف کرخی کہتے ہیں جو مٹھاس سے مر سکتا ہے اس کو زہر سے نہیں مارنا چاہیے، جو مٹھاس سے مر سکتا ہے اس کو زہر سے مت مارو۔ آپ کی وہ دعا کے اتنے میٹھے الفاظ تھے کہ مولا جو عیش آج دیا ہے اس سے بہتر عیش انہیں عطا فرما۔ اتنا کہنا تھا کہ ان کے ذہن و فکر پہ معرفت خدا بندی کے روشن چراغ روشن ہوئے، ان کے نگاہوں سے، ان کے نظروں کے آگے سے حجاب ہٹ گیا، انہوں نے ذات خدا بندی کے جلوے دیکھے۔ شراب میں عیش کیا ہوگی، خدا کے ذات کے جلووں میں جو عیش آیا کہ وہ سارے جوان ایک وقت آیا کہ مقام ولایت میں فائز ہو جائے۔ یہ حضرت شیخ معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جو ہے 2 محرم شریف ہجری 200 میں آپ کا وصال ہے۔ اب دیکھیے آپ کا وصال ہوتا ہے اللہ اللہ۔ حضرت داتا علی ہجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کے تعلق سے کشف المحجوب میں لکھا، آپ کا وصال آپ کی زندگی میں ایک واقعہ ہوا تھا۔ ایک سقا، ایک پانی بیچنے والا، مشرق میں پانی بھر کر پانی بیچتے تھے پہلے، ایک پانی بیچنے والا بازار سے گزر رہا تھا اور گزرتے گزرتے کہہ رہا ہے اللہم رحمہ من شریب منی، اے اللہ تو اس پہ رحم فرما جو مجھ سے پانی لے لے، اس پہ رحم فرما جو میرا پانی پی لے۔ اللہ اللہ، اتنا آپ نے آواز سنی، نہ جانے اس پانی بیچنے والے کے الفاظ میں کیا جو یہ درد تھا، وہ کہہ رہا تھا رحم اللہ من شریبہ منی، جو مجھ سے پانی لے کر پی لے اللہ اس پہ رحم فرمائے۔ اب وہ تو اپنی تجارت کے لیے ندا لگا رہا تھا تاکہ اس کا پانی بک جائے، اس لیے کہہ رہا تھا رحم اللہ من شریبہ منی، جو مجھ سے پانی لے کر پی لے اللہ اس پہ رحم فرمائے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ گئے اور اسے پانی خریدا اور پی لیا۔ لوگ کہتے حضور آپ کا تو آج نفلی روزہ تھا، آپ نے تو آج نفلی روزہ رکھا تھا۔ حضرت معروف کرخی کہتے ہاں مجھے پتا تھا، مگر اس پانی بیچنے والے کی آواز میں اتنا درد تھا کہ اس نے مجھے رغبت دلائی۔ اس روزوں کی قضا تو بعد میں ہو سکتی ہے، مگر اس کی الفاظ میں قبولیت دکھ رہی تھی، وہ بعد میں نہیں مل سکتی ہے۔ آپ انتقال فرما گئے، انتقال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا، آپ جنت کے تخت پہ جلوہ بار ہیں، چاروں طرف فرشتوں کا ہجوم لگا ہے، عالی شان آپ کے جسم پہ زرق برق لباس پہنا ہے۔ کسی خواب دیکھنے والے نے پوچھا حضور کیا کیا آپ کے ساتھ آپ کے رب نے؟ آپ فرماتے ہیں اس پانی بیچنے والے کی دعا سے رب نے مجھے بخش ڈالا، اس پانی بیچنے والے کی دعا سے رب نے مجھ پر رحم فرمایا۔ اور میں نے ایک نصیحت محمد بن سماک سے سنی تھی، انہوں نے کہا تھا اگر خدا کی بارگاہ میں رجوع لاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم پر انعام و اکرام عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں بس محمد بن سماک کی نصیحت ان کی مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھا تھا، ان کی باتیں دماغ میں آئی، اس پہ عمل کیا، میرے رب نے سارے گناہ محو فرما ڈالے اور مجھے بخش کر یہ جنت کا عالی شان محل عطا فرمایا۔ تو یہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی اور بھی آپ کے بے شمار واقعات ہیں، اور آپ کی زندگی میں بے شمار آپ کی کرامتیں اور بے شمار آپ کی تعلق سے حکایتیں ہیں، جس میں یہ پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا مقام و منصب دیا۔ اب یہ کتنے بڑے بزرگ ہیں کہ ان کے مرید حضرت سری سختی ہیں۔ کون ہے؟ حضرت سری سختی، جو حضرت جنید بغدادی کے بھی پیر ہیں۔ اللہ اللہ، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار پاک بغداد معلیٰ میں ہے، ایک ہی حجرہ ہے جہاں پیر اور مرید ماموں بھانجا حضرت سری سختی جنید بغدادی کے ماموں بھی ہوتے ہیں، ایک ہی حجرے میں دونوں آرام فرما ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ حضرت سری سختی جو حضرت معروف کرخی کے خلیفہ اکبر اور جانشین و مرید ہیں، انشاءاللہ ان کے سوانے آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مذہب مہذب مسلک اعلیٰ حضرت پہ استقامت عطا فرمائیں، بزرگوں کے اللہ تعالیٰ صحبت اور ان کے مسلک، ان کے مذہب اور ان کے عقیدے پہ رکھے، ان کی محبت کے ساتھ اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو۔